اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات میں۔ بات آگے بڑھے تو پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ مبارکہ والعصر۔ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ قسم تو میں اس لیے کھاتا ہوں کہ میری بات پر اعتبار ہو جائے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، لوگ مان نہیں رہے تھے، میں نے کہا مولا عباس کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، تو فوراً میری بات مان لی جائے گی، اس لیے کہ میں نے قسم کھائی ہے۔ اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے، بات اللہ ہی کی ہے۔ بھائی خبردار، دنیا جو کہتی ہے وہ نہ مانیے گا، چاہے سمجھ میں آ رہا ہو، اور جو اللہ کہہ رہا ہے وہ مانیے گا چاہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ اس لیے کہ میری سمجھ بالتدریج بہتری کی طرف جاتی ہے۔ ہم اور آپ عقل حیولانی سے عقل بالفعل سے عقل بالمستفاد، عقل بالملکہ سے عقل بالمستفاد کی مریدی میں جاتے ہیں۔ یعنی میری اور آپ کی عقل جب پیدا ہوتے ہیں تو عقل حیولانی ہوتی ہے، ایک ظرف کی طرح، ایک کٹورے کی طرح۔ پھر جب اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو عقل بالفعل بن جاتی ہے، پھر عقل بالفعل جب اور بہتر ہو جائے تو پھر عقل بالملکہ بن جاتی ہے۔ ہم بہت بڑی عقل رکھیں گے نا تو ہماری عقل بالملکہ ہوگی۔ جی، ہم پیدا ہونے کے بعد سے لے کر دانشور بننے تک، نابغہ روزگار بننے تک، معاشرے کے سب سے بڑے دانشمند بننے تک عقل بالملکہ تک جاتے ہیں۔ اہل بیت کی پیدائشی طور پر عقل بالمستفاد ہوتی ہے، یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے عالم ہوتے ہیں۔ یہ ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھتے کہ یہ وہاں سے پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین کے لیے امام حسن کا فرمان، حضرت فرماتے ہیں ان اخ الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ امام حسن فرما رہے ہیں امام حسین کے لیے قد عالمنا علما اسقلنا رحما اسقلنا حلما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہے۔ وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور ہم سب سے زیادہ نبی سے قربت رکھتا ہے۔ یہ تین جملے، چوتھا جملہ عظمت امام حسین کا، فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ينطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے۔ جی یہ تو ان کا ان کی کیفیات اور ان کی عظمت ہمارے ساتھ مقایسہ نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اور یہ میرا کوئی زور عقیدت نہیں ہے، یہ کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی جذباتی نہیں ہے، بلکہ مولا علی کا حکم ہے لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، خبردار اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر ملا کر مقایسہ نہیں کرنا، وہ بھی بڑے وہ بھی بڑے۔ جب اگر کسی بڑے کے ذکر کرنا تو اہل بیت کے علاوہ بات کرنا، اہل بیت کے برابر ملا کر اہل بیت کے ساتھ کسی اور امت مصطفیٰ کے کسی فرد کو برابر ملا کے نہ بٹھانا۔ جملہ سنے مولا علی کا، فرماتے ہیں کیفا یصوّا من جرت نعمتہم، کیسے وہ اہل بیت کے برابر ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ عظمت اہل بیت کا باب مختلف ہے، بے احترامی کسی کی نہ ہو، توہین کرنا حرام ہے، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا، سب بولیے میرے ساتھ، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا، گھبرائیے نہیں، میں مکتب اہل بیت کا خطیب ہوں،
آدھی بات سن کے نہیں جائیے گا. مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا، خلفائے ثلاثہ امہات المومنین کی توہین کرنا، کیونکہ مقدسات اہل سنت ہیں، حرام ہیں. مگر یاد رہے ہم فدق پڑھیں گے. یاد رہے ہم خلافت بلا فصل علی کو منبر سے بیان کریں گے. یاد رہے ہم افضلیت مولا علی کو بیان کریں گے. توجہ ہے. ذوبوا فی علی کما ہوا داب فی اللہ. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. مقدسات اہل سنت میں حضرت عثمان تیسرے خلیفہ بھی ہیں. یہ جملہ سننے کے بعد سنیں آپ. مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام. امہات المومنین اور صحابہ کرام اور خاص طور پہ خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ ان کی توہین کرنا حرام ہے. لیکن ہم سے بنی امیہ کی تعظیم نہیں ہوگی. دو ٹوک بات. اور میرے بچوں اور جوانوں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خبردار یہ ممبر مدینہ کی شبیہ ہے. ہم ویسے ہی شبیہوں والے لوگ ہیں. کربلا نہیں جا پاتے تو اپنے علاقے میں عزا خانہ بنا لیتے ہیں. جب حسین سے بات کرنے کو دل کرتا ہے تو علم کے پاس آ جاتے ہیں. جب مولا عباس سے توسل چاہتے ہیں تو علم کے نیچے آ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہر علاقے میں امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے. اور یاد رہے کہ حسین کا خیمہ ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے. بلند تر صلوات.